أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله مولانا العظيم. اور فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بناتا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے کہ کیا آپ ایسے کو زمین میں اپنا نائب بناتے ہیں کہ جو اس میں فساد پھیلائے اور اس میں خون بہائے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کے حمد کے ساتھ اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم، اللہ رب العزت نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو ملائکہ پر پیش کیا اور فرمایا کہ ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ملائکہ کہنے لگے آپ کی ذات پاک ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا سکھایا، بے شک آپ علم والے حکمت والے ہیں۔ فرمایا اے آدم آپ ان ملائکہ کو ان چیزوں کے نام بتائیے۔ تو انہوں نے تمام چیزوں کے نام ان ملائکہ کے سامنے بیان فرما دیے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتوں کو، اور میں زیادہ جاننے والا ہوں اس چیز کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ما قبل میں جو گزشتہ ہمارے اسباق ہوئے ہیں اس میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا، بالخصوص جو پہلے والی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ماضی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ یعنی ماضی نعمتیں ان نعمتوں کو کہتے ہیں کہ جو ماضی سے متعلق رکھتی ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ وہ نعمتیں کہ جو ہمارے دائرہ احساس میں آتی ہیں، یعنی جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، تو وہ نعمتیں۔ تو فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر فرما دی۔ اور جو آج کی آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت
انسان کی تخلیق کو بیان فرما رہے، اور انسان کا جو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظمت کا، شرف کا اور اپنے قرب کا اور اپنی ذات عالی کا انسان کے ساتھ جو الفت اور محبت کا تعلق ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر اس کو ظاہر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ یہ ایک ایسا راز ہے کہ اگر قرآن کریم اس راز کو ظاہر نہ کرے تو بڑے بڑے سائنسدان، فلاسفر، دانشور، عقلاء اور متفکرین، یہ سب جتنا بھی غور و فکر کرتے رہے، وہ انسان کی جو ابتدائی تخلیق ہے اور جو اس کے ابتدائی مراحل ہیں، اس تک کبھی بھی ان کی تیز عقلیں جو ہیں وہ رسائی نہیں کر سکتی۔ اس راز سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ فلاسفر گزرا ہے، سائنسدان گزرا ہے، جس کا نام جو ہے وہ ڈارون تھا۔ تو اس نے جو انسان کی ابتدائی جو تخلیق ہے اور اس کا وجود کیسے جو ہے وہ اس ترقی یافتہ صورت میں ظاہر ہوا، اس کو یوں بیان کیا اس نے کہ انسان جو ہے یہ پہلے جمادات اور نباتات کی صورت میں تھا، اور پھر یہ کیڑے مکوڑوں کی شکل میں آیا، اور ترقی کرتا کرتا جو ہے پھر یہ انسان بندر بنا، اور پھر یہ بندر ہی دراصل انسان بنے۔ تو خیر اب تو جو سائنسدان ہیں وہ بھی اس نقطۂ نظر کے اور اس فکر کے ہم خیال نہیں رہے۔ ایک وقت تھا کہ ان کی ضد تھی کہ یہی انسان کی ابتدا کا جو خیال ہے بالکل درست ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں، جو آج کا دور ہے، جدید دور ہے، اسلام کی بات تو اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کریم نے جو حقائق بیان فرمائے اس کو اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ انسان کی تخلیق کو کیا مانیں گے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا؟ وہ تو اب اس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گمراہی کے ایک انتہا درجے کو پہنچ چکے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خود خدا ہی نہیں ہے، خود اللہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم اس نقطہ نظر پر کھڑے کہ انسان اور دیگر تمام چیزیں، وہ روحانی چیزیں ہیں، وہ مادی چیزیں ہیں، وہ جتنی بھی نعمتیں ہیں جو انسان کے سامنے ہیں یا انسان سے مخفی ہیں، ان سب کا ایک ہی خالق ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔ ہم اس نقطہ نظر پر کھڑے ہیں، اور وہ اس نقطہ نظر پر کھڑے ہیں کہ جی خود خدا ہی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب مادہ ہی ہے، اور یہ خود بخود اس کائنات کے اندر مختلف عوامل جو ہیں وہ ان چیزوں کو پیدا کرتے چلے آئے اور یہ چیزیں ترقی کرتی چلی گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا۔ بات یہ ہے کہ بھئی دنیا کے اندر آج سائنس اور ٹیکنالوجی وہ کس ترقی یافتہ صورت کو پہنچ چکی ہے، سب کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی چیز ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہوگی تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ چیز فلاں ملک میں بنی ہے اور فلاں کمپنی نے بنائی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ سے آپ چھوٹی سی بھی کوئی چیز خریدیں، آپ 5 روپے کی ٹافی بھی خریدیں، اس کا جو ریپر ہے، اس ریپر کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ جو ٹافی ہے یہ کون سی کمپنی نے بنائی ہے اور اس کے اندر کیا کچھ ڈلا ہے، کس طرح بنی ہے۔ اس پوری کائنات کے بارے میں کہتے ہیں یہ خود بخود بن گئی ہے۔ اور ٹافی کے بارے میں یہ ہے کہ بھی اس کو کسی نے بنایا ہے، اور کائنات کے بارے میں کیا ہے کہ یہ خود بخود بن گئی۔ ایک طرف تو وہ اتنے عقل مند ہیں کہ مختلف مادوں کو ملا کر ایک نئی چیز، ایک نئی ایجاد سامنے لے آتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ انہوں نے پانیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ کبھی اس بات کا تصور تھا کہ جو زمین کے نیچے پانی ہے وہ انسان اپنے گھر کے بیسن کے جو نل ہے اس میں قابو کر لے گا؟ انسان نے زیر زمین پانی کو اپنے استعمال کے لیے کس طرح قابو میں کیا کہ اب آپ بیسن کی ٹوٹی کھولتے ہیں اور آپ کو جتنا پانی چاہیے آپ اتنا ہی کھولتے ہیں،
اور یہاں تک انسان ترقی کر گیا کہ اگر اس کو ٹھنڈا چاہیے تو وہ ٹھنڈا پانی حاصل کر سکتا ہے، اگر اس کو ساتھ گرم مکس چاہیے تو وہ گرم مکس بھی حاصل کر سکتا ہے، اور اس کو تنہا گرم چاہیے تو وہ ایک ہی نل کے اندر سارے سسٹم موجود ہیں۔ اب ٹیمپریچر، حرارت، اس کے اوپر دیکھ لو انسان نے کیسے کنٹرول حاصل کیا کہ ابھی ہم سبق پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے اے سی چل رہا ہے، حالانکہ باہر شدید گرمی ہے، لیکن ہم نے اپنے کمرے کے ٹیمپریچر کو جو ہے وہ اس جدید ایجاد کے ذریعے سے اپنے مزاج کے مطابق کر لیا کہ باہر اگر ٹیمپریچر 45 ہے تو ہمارے روم کے اندر اس وقت مثال کے طور پر 25 ہے، تو یہ 20 سینٹی گریڈ ہم نیچے کیسے لے آئے؟ ظاہر ہے کہ یہ سائنس کی ترقی ہے، یہ ایجادات ہیں، یہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہوا، تو ہم تو سائنس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم حیران اس پر ہیں کہ سائنسدان جن مادوں کو ملا کر اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خود بھی مستفید ہو رہے ہیں اور انسانوں کو بھی مستفید کر رہے ہیں، آخر ان کو اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اس خالق کا اور اس مالک کا ہی انکار کر دیں؟ ہمارا جھگڑا سائنس سے نہیں ہے، ہمارا جھگڑا ٹیکنالوجی سے نہیں ہے، بلکہ ہم یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ان سب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کون بے وقوف ہے جو آج کے دور میں انکار کرے؟ سمجھ آئی؟ آپ کے خون کے اندر کیا چل رہا ہے؟ آپ بظاہر ایک انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں، میں فٹ ہوں، اور ویسے ہی کسی نے کہہ دیا کہ بھی آپ جو ہے نا فلاں کو خون دے دیں، تو انہوں نے کہا جی خون دینا ہے تو خون دینے سے پہلے آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، انہوں نے سی بی سی آپ کا ٹیسٹ کیا اور اس ٹیسٹ کے اندر یہ بتا دیا کہ بھی آپ خون نہیں دے سکتے اس لیے کہ آپ کے خون میں فلاں پرابلم آ رہا ہے، حالانکہ پہلے اس بات کا تصور تھا انسانی زندگی میں کہ انسانی خون کے اندر شوگر لیول کتنا ہے، اور اس کے اندر جو ہے فلاں چیز کتنی ہے، چربی کتنی آ گئی اس کے خون کے اندر، ہر بات جو ہے وہ بتائی جا رہی۔ تو اس لیے یہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے اور اس کو اتنا عقل مند بنایا ہے کہ یہ انسان کائنات کو اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے اور مزید کرے گا، اور یہ اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات آپ پڑھیں، هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسخیر ہے۔ تسخیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع فرما کر دیا، یہ ہے تسخیر، کہ جیسے کہ انسان کہے گا ویسے یہ چیزیں انسان کے حکم کو مانتی چلی جائیں گی۔ انسان کو صرف یہ حکم ہے کہ تو اپنے رب کی مان، باقی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی چیزوں کو یہ کہہ دیا کہ تم انسان کی مانو، جیسے یہ کہے ویسے تم چلو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس رب کا فضل ہے، جس رب نے یہ نعمتیں دی ہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَآتَاكُم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ہر وہ چیز دی جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا۔ حالانکہ آپ یہ بتاؤ کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے آسمان اور زمین کا سوال کیا تھا؟ چاند اور سورج کا، پانی کا، سمندروں کا، دریاؤں کا، درختوں کا، کسی چیز کا بھی ہم نے سوال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بن مانگے دیے۔ اس آیت کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ ہم نے تمہیں وہ دیا جس کا تم نے سوال کیا۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں وہ دیا جو تمہاری ضرورت تھی۔ سبحان اللہ، بن مانگے دیا ہے۔ اور آگے تو یہ بات فرما دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تم ہار جاؤ گے، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی اور اللہ کی نعمتیں کبھی تم گن نہیں پاؤ گے۔ آئے کیا فرمایا؟ ان الانسان لظلوم کفار، کہ یہ جو انسان ہے نا یہ ظالم بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے۔ ظالم کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں انکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا انکار کر رہا ہے۔ جس عقل کی بنیاد پر جو اللہ نے عطا فرمائی ہے انسان ترقی کرتا ہے، اسی عقل کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا، تو یہ سب مادی نعمتیں ہیں جس کا میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے اظہار کیا۔ اب یہاں پر انسان کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے جو پردہ اٹھایا، جس راز سے پردہ اٹھایا، وہ یہ ہے کہ انسان کو بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے انسان کی تخلیق کے ارادے کا اظہار فرمایا۔ مشورہ نہیں کیا، مشورہ نہیں کیا کہ بھی میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں اور پھر وہ میرا خلیفہ ہوگا، بتاؤ یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ مشورے کی محتاج مخلوق ہوا کرتی ہے،
خالق مشورے کے محتاج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے وہ انسان کی پیدائش کا اظہار فرمایا ہے کہ میں انسان پیدا کر رہا ہوں اور وہ زمین پر میرا خلیفہ ہوگا، میرا نائب ہوگا. کسی بھی مخلوق کو، یعنی انسان سے پہلے جنات موجود تھے، خود ملائکہ موجود تھے، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں ہی نہیں رکھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نیابت کے منصب کو پہنچ پائیں. یعنی ملائکہ ہیں، بہت اونچا مقام ہے ان کا، بہت اونچا مقام ہے، عابدین ہیں، لیکن ان کے اندر خلافت کے منصب کی اہلیت نہیں ہے، خلافت کے منصب کی صلاحیت نہیں ہے. جنات ہیں، بہت طاقتور ہیں اور بہت بڑی تعداد ہے ان کی، لیکن ان کے اندر بھی خلافت کے منصب کی صلاحیت اور اہلیت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک ایسا جو ہے وہ یعنی ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں کہ وہ جو میری مخلوق ہوگی وہ اس اہلیت اور اس صلاحیت کی حامل ہوگی کہ وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ میری نائب ہوگی. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ نائب جو ہے وہ اصل کے قائم مقام ہوتا ہے. نائب اصل کے، یعنی نائب کے ذمے وہی کام ہوتے ہیں جو اصل کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے کاموں کی اہلیت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کی صلاحیت کے ساتھ اور ان کاموں کی خوبیوں کے ساتھ، اس اعلیٰ وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو ملائکہ نے کیا کہا؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ کیا آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنا کر بھیج رہے ہیں کہ جو اسی زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے. اب یہاں پر فوراً یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ بھئی ابھی تو انسان پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کی پیدائش کے ارادے کا اظہار فرمایا ہے، تخلیق نہیں ہوئی. تو ملائکہ، ہاں، اور جب تخلیق نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ نہ فساد کا اظہار ہوا اور نہ ہی خون بہانے کا کوئی واقعہ پیش آیا. تو بغیر واقعے کے وقوع کے، بغیر جو ہے وہ کسی فساد کی صورت کے ظاہر ہوئے، ملائکہ نے کیسے کہہ دیا کہ بھئی آپ ایک ایسی مخلوق کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور فتنہ پھیلائے گی، خون بہائے گی؟ یہ کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ تو اس بارے میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو مفوضہ امور مفوضہ، یعنی اس کے ذمے کیا کیا فرائض ہوں گے اور زمین میں کس طرح یہ زندگی گزارے گا اور کیسے انسان پیدا ہوگا اور کیسے یہ زندہ رہے گا اور کیسے انسان کی نسل بڑھے گی، یہ ساری باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے ظاہر فرما دی تھی. مثال کے طور پر یہ بات فرمائی کہ بھی انسان کھانے پینے کا محتاج ہوگا. اب اس کے محتاج ملائکہ نہیں ہے. اور فتنہ فساد کہاں سے آتا ہے؟ کہ جب انسان کھانے پینے کے محتاج ہو اور اپنی اس احتیاج کو دور کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے بھی محتاج ہو، اس سے فتنہ فساد پھیلتا ہے. حالانکہ یہی چیز انسان کی بقا کا ذریعہ ہے، لیکن انسان بعض اوقات اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے لیے مصیبت بنا لیتا ہے اور کسی چیز کو فساد کا ذریعہ بنا لیتا ہے. اب انسان نے کھانا کھانا ہے تو اس کھانا کھانے میں، یہ ایک لقمہ کھانے میں انسان دیکھو دوسرے انسان کا کس قدر محتاج ہے. مثال کے طور پر آپ کو اپنی زمین جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اب اس زمین میں آپ نے دانہ ڈالنا ہے تو وہ دانہ آپ کہاں سے حاصل کریں گے؟ آپ نے اس میں جو ہے وہ پانی لگانا ہے تو وہ مشترکہ چیز ہے پانی، ساتھ والے کو بھی چاہیے، دائیں والے کو بھی چاہیے، بائیں والے کو بھی چاہیے. تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کے لیے آپ کو پر تولنے پڑیں گے اور آپ کو سنبھل کر رہنا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو پانی خرید کر لگانا پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ پانی لگانا چاہیں اور کوئی آپ کو لگانے نہ دے، آپ خریدنا چاہیں کوئی آپ کو فروخت نہ کرے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو. انسان اپنی ضروریات میں دوسرے کا ایک طرح سے
اس کا محتاج ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم اپنی ہر ضرورت خود پوری کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے یہ ٹوپی سر پہ پہن رکھی ہے, اب یہ میں نے بازار سے خریدی ہے. میں کہوں جی میں کسی کا محتاج نہیں بننا چاہتا, لہٰذا یہ ٹوپی میں خود بناؤں گا, تو میں خود بنا سکتا ہوں. اچھا چلو میں کوشش کر کے سیکھ لوں, بنا بھی لوں, اور اس کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کے لیے میں روئی کا محتاج ہوں, روئی کہاں سے لوں گا؟ اس کے لیے تو مجھے کسی کے پاس جانا پڑے گا نا, بھاؤ تاؤ کرنا پڑے گا. اور بھاؤ کہاں سے لاؤ گے؟ پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ یعنی آپ جس قدر بھی تنہا ہونا چاہیں گے نہیں ہو سکتے. اچھا چلو ایک چیز میں آپ ہو بھی گئے, آپ کہیں گے استاد یہ کیا بات ہوئی, یہ ہم بنا لیں گے خود, ہم ساری ضرورتیں پوری کر لیں گے. اب آپ کو چشمے کی ضرورت ہے, اب آپ اس کی بھی فیکٹری لگائیں گے. اچھا آپ کو رومال کی ضرورت ہے, آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے, آپ کو جوتوں کی ضرورت ہے, اور ہزاروں ضروریات انسان کے ساتھ جڑی ہوئی. تو گویا انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آزاد کوئی بھی شخص فیصلے نہیں کر سکتا, آزاد کوئی بھی شخص زندگی نہیں جی سکتا. اچھا اگر یہ کہ جی میں تنہا سب کچھ ہونا چاہتا ہوں, وہ سب سے پہلے اگر تجھے تنہا ہی سب کچھ ہونا تھا تو پھر ماں باپ کے احتیاج کے ساتھ کیوں آیا؟ ماں باپ کے وجود کے ساتھ ہی اس کا وجود بنا ہے. پھر اس کے ساتھ خونی رشتے ہیں, بہن بھائی ہیں, پھر یہ رہن سہن کا محتاج ہے, گھر کا محتاج ہے, موسم کا محتاج ہے. مقصد یہ کہ انسان کے ساتھ سینکڑوں ضروریات لگی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی اس احتیاج اور اس کی نسل کیسے بڑھے گی اور اس کے معاملات کیسے ہوں گے, یہ ساری صورت رکھی جو ملائکہ کو ضرورت نہیں تھی. ملائکہ نہ کھانے پینے کے محتاج ہیں, نہ نسل بڑھانے کے محتاج ہیں, نہ ان کو کوئی موسم پریشان کرتا ہے, نہ وہ سردی گرمی کے کا ان کو کوئی مسئلہ ہے, ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. لہٰذا جب انسان کے بارے میں یہ سب کچھ پتا ہے کہ اس کو تو سینکڑوں قسم کے مسائل ہوں گے, اور یہ میرا خلیفہ ہے, اس طور پر یہ نظم کو خود سنبھالے گا, اپنا بھی سنبھالے گا, دوسروں کو بھی سنبھالے گا. سمجھ آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو فساد بھی پھیلائے گا اور خون بھی بہائے گا. بعض اوقات ایسے حالات و واقعات آئیں گے کہ یہ لالچ میں یا حسد میں یا دشمنی میں کوئی بھی وجہ بنے گی, یہ سارا کچھ کرے گا, فساد بھی پھیلائے گا اور خون بھی بہائے گا. یا دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو وجود تھا وہ وجود اللہ تعالیٰ نے بنا لیا تھا. جیسے قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو وجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کا, وہ وجود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. خلقت بیدی, کہ میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یعنی جو ہماری ابتدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات لفظ کن سے پیدا فرمائی ہیں. جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر, فما کن فیکن. ٹھیک ہے, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. تو اب ساری چیزیں تو ملائکہ کو سمجھ میں آ گئی. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو ملائکہ نے روح کے داخل ہونے سے پہلے روح کے حلول سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو انسانی وجود جو ہے وہ دکھلایا. تو انہوں نے سر کا معائنہ کیا, آنکھوں کا معائنہ کیا, اور جو ہے وہ انسان کے بازو, ٹانگوں کا, ان سب چیزوں کا معائنہ کیا. تو پھر انہوں نے انسانی پیٹ کو دیکھا کہ یہ اجوف ہے, خالی ہے, اس کو بھرنا پڑے گا. چنانچہ اسی پیٹ سے جو ہے, اسی پیٹ کے اندر خوراک آئے گی, اور اسی خوراک کے ذریعے سے مختلف قوتیں بنیں گی جو انسانی عقل کو زندہ رکھیں گی, انسانی دل کو زندہ رکھیں گی, انسانی بنائی کو سلامت رکھیں گی, انسانی سماعت کو سلامت رکھیں گی, انسان کے چلنے پھرنے اور پکڑنے کی جو قوتیں ہیں ان کو سلامت رکھیں گی. وہی جب انہوں نے دیکھا کہ انسان جو ہے وہ یہ کھانے پینے کا محتاج ہے, یہ تو ہوا بھری بھی اس کے اندر, جب تک ہوا اس کے اندر ہوگی, خوراک ہوگی, تو یہ صحیح سالم نظر آئے گا, اور جیسے یہ چیز خالی ہوگی چنانچہ یہ پھر اس کا محتاج ہے. تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ جو احتیاج ہے نا, احتیاج یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے, اور یہی آزمائش ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو اس سے انہوں نے اندازہ لگا کر کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اور اس کہنے سے جو ان کا مقصد تھا, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں زمین پر اپنی خلافت کے لیے ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کا نام انسان ہے.
اور انہوں نے آگے سے اس حقیقت کا اظہار کیا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو زمین پر خلافت کی ذمہ داری کے ساتھ بھیج رہے ہیں کہ جو مخلوق اس زمین میں فتنہ اور فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی، آپ ایک ایسی مخلوق کو بھیج رہے ہیں۔ مقصد ان کا یہ تھا ملائکہ کا کہ اگر آپ کو زمین میں اپنی خلافت کے لیے کسی مخلوق کی ضرورت ہے تو آپ یہ ذمہ داری، جیسے آپ نے آسمانوں کے اوپر مختلف ڈیوٹیاں ہماری لگا رکھی ہیں، ایسے ہی زمین پر اگر آپ نے کوئی ڈیوٹی لگانی ہے تو وہ بھی آپ ہماری ہی لگا دیں۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق انسان، اس پر کوئی اعتراض یا اللہ پاک ایسا کیوں کر رہے ہیں، فرشتوں نے کوئی اعتراض کیا ہو، ایسی بات نہیں۔ صرف ان کا مقصد یہ ہے، جس طرح ایک خادم جو ہے وہ اپنے مالک کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا یہ اضافی کام آ گیا ہے تو میں اس کام کو سر انجام دوں گا، آپ اس کے لیے الگ سے کوئی اور بندہ نہ رکھیں، وہ الگ سے آئے گا، پھر میرا اور اس کا مزاج ملے نہ ملے، آپ کے ساتھ وہ صحیح سے چل پائے نہ چل پائے، ہم تو آپ کے مزاج کو سمجھتے ہیں اور آپ کے کاموں کو بھی سمجھتے ہیں، لہذا ہم ہی کافی ہیں۔ تو مقصود اعتراض نہیں ہوتا، مقصود جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنی بساط اور اپنی فہم کے مطابق جو ہے وہ صحیح بات کو رکھنا اور اپنی خدمات کا اظہار کہ میں ان خدمات کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ملائکہ کا مقصد تھا، اور اس مقصد کو انہوں نے یوں ظاہر کیا، اپنی صلاحیتیں بیان کی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ انسان تو زمین میں فتنہ فساد پھیلائے گا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو تسبیح اور تقدیس دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، وہ کیا؟ ہم آپ کی ذات کو ہر طرح کے عیوب اور نقائص سے پاک سمجھتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی دونوں کا مفہوم عیوب سے منزہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا کہ آپ ہر طرح کے نقائص اور عیوب سے منزہ ہیں، پاک ہیں۔ لیکن یاد رکھنا ہے کہ تقدیس جو ہے یہ عقیدے کے اندر ہوتی ہے، کہ ہمارا عقیدہ جو آپ سے متعلق ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہر طرح کے عیوب اور نقائص سے پاک ہیں، اور تسبیح وہ اس عقیدے کا اپنی زبان سے اظہار ہے۔ تو تقدیس یہ عقیدے کے درجے کی چیز ہے، اور جو تسبیح ہے یہ قول اور عمل کے درجے کی چیز ہے، کہ ہم اپنی زبان سے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ سمجھ آگئی؟ لسانن و ارکانن و جنانن پڑھتے رہتے ہیں نا آپ۔ تو یہی ہے کہ عقیدے کے اندر بھی ہم آپ کو منزہ اور نقائص اور عیوب سے پاک سمجھتے ہیں، اور اپنی زبان سے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں اس سے جو تم نہیں جانتے، تمہارے سے زیادہ میرا علم ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے یہ بات ظاہر کر دی کہ میری خلافت کا اہل انسان ہے، فرشتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ظاہر کر دی کہ میری خلافت کا اہل اور اس منصب کا اہل انسان ہے، فرشتے نہیں۔ کیوں؟ کہ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ کون اس کا اہل ہے، تم نہیں جانتے اس کو۔ چنانچہ میرا فیصلہ جو ہے وہ درست ہے، اور جو تمہاری رائے ہے وہ تم چونکہ جانتے نہیں ہو اس لیے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی فضیلت کا زبانی اقرار اور اظہار کہ میں جانتا ہوں کہ اس منصب کا اہل کون ہے۔ اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فضیلت ہے عملی طور پر اس کا اظہار فرمایا۔ کس طرح بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے جو نام تھے وہ سکھائے کن کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام
سکھلا دیے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا. آپ فوراً کہیں گے کہ استاد جی اللہ تعالیٰ نے سکھائے تو آدم علیہ السلام کو اور پیش کن کے سامنے کر دیا؟ فرشتوں کے. یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے تو اس وقت ملائکہ بھی اسی مجلس میں موجود تھے، لیکن ملائکہ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اب سوال یہ بنے گا نا کہ ملائکہ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ طالب علم اسی کو شمار کرتے ہیں کہ جو اخذ علم کی صلاحیت رکھتا ہو. تو چونکہ ملائکہ جو ہیں وہ اخذ علم کے، حصول علم کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، تو اس لیے ان کا بیان بھی نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ طالب علم ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں. اب یہاں پر کوئی مزدور، کوئی جاٹ قسم کا آدمی، دیہاتی قسم کا کسان، وہ ویسے ہی اس نے ملاقات کرنی، یہاں آ کر بیٹھ جائے اور میں بہت ساری باتیں بیان کروں، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ہم اس کا رجسٹر میں نام نہیں لکھتے. ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ ہمارا طالب علم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مزدور ہے، یہ فلاں آدمی ہے، بس ہمارا تعلق ہے، لیکن ہم اس کو طالب علم نہیں کہتے، اس لیے کہ اس کے اندر اخذ علم کی صلاحیت نہیں. تو اس لیے سکھائے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ، ملائکہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، لیکن چونکہ حصول علم، اخذ علم کی صلاحیت ان کے اندر اللہ پاک نے یہ فنکشن ہی نہیں ہے، یہ ان کے اندر فنکشن ہی نہیں ہے. عبادت کا فنکشن ان کے اندر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، لیکن حصول علم، اخذ علم، اس کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، فنکشن ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت کے ساتھ ان کو پیدا ہی نہیں کیا. یہ صلاحیت اللہ پاک نے انسان کو دی ہے. تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اچھا آدم علیہ السلام کو تو صرف سکھایا اور ملائکہ کے سامنے ان چیزوں کو صورتاً ظاہر فرمایا. صورتاً، چلو اب بتا دو، دیکھ کر ہی بتا دو، دیکھ کر ہی بتا دو. دیکھ کر بھی بتانے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو. کس بات میں؟ اگر تم سچے ہیں تو وہ سچے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں، لہٰذا خلافت کا جو اضافی منصب ہے، ذمہ داری ہے، خدمت ہے، وہ بھی آپ ہمارے ذمہ لگا دیں. آپ اس کے لیے الگ سے ایسی مخلوق پیدا نہ کریں جو زمین میں جا کے فتنہ فساد پھیلائے، خون بہائے. تو دیکھو خلافت کے لیے، ادھر اب توجہ کرو، بہت کام کی بات میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. خلافت کے لیے منصب عبادت، عابد ہونا، یہ کارگر نہیں ہے. خلافت کے لیے علم کی ضرورت ہے. مقام خلافت علم سے ملتا ہے، عبادت سے نہیں ملتا. کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ مقام خلافت، منصب خلافت کس سے ملتا ہے؟ علم کے ساتھ. وہ عبادت سے نہیں ملتا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ علم اللہ کی صفت ہے اور عبادت کرنا بندے کی صفت ہے. تو اللہ کا نائب وہی بنے گا جو وصف خدا بندی سے متصف ہوگا. اب ہے تو ملائکہ، لیکن وہ عبادت کر رہے ہیں جو وصف کس کا ہے؟ بندے کا وصف ہے. تو بھائی بندے کے وصف کے ساتھ خلافت کی صلاحیت نہیں آ سکتی. خلافت کی صلاحیت اور اہلیت آئے گی جب وصف خدا بندی سے متصف ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ دیکھو اخذ علم، حصول علم کی صلاحیت کس کے اندر ہے؟ انسان کے اندر یہ فنکشن میں نے رکھا ہے، یہ صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے. تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. تم عبادت کی بنیاد پر یہ کہو کہ منصب خلافت ہمیں دیا جائے، اعتراض نہیں ہے، اپنی خدمات کا اظہار ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. منصب خلافت اسی کو ملے گا کہ جو علم کے ساتھ کیا ہوگا؟ متصف ہوگا. یعنی وہ حصول علم کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اور اگلی بات توجہ سے سنیں، حصول علم کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور انتقال علم کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. سبحان اللہ. چنانچہ فرشتوں نے یہ کہہ دیا کہ
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. کہنے لگے کہ آپ پاک ہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا اس بات کا. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو جو آپ نے سکھا دیا بس وہی ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ علم اور حکمت والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اب آپ ان چیزوں کے نام بتائیں. تو جب یہ کہا فلما انبأہم باسمائہم، تو آدم علیہ السلام نے فر سارا کچھ بتانا شروع کر دیا. گویا ما قبل میں اس بات کا اظہار ہے کہ انسان کے اندر اخذ علم کی، حصول علم کی صلاحیت ہے، اور یہاں اس بات کا اظہار ہے کہ انسان کے اندر انتقال علم کی صلاحیت بھی ہے. گویا یہ بتا دیا کہ انسان کے اندر جو ہے وہ علم حاصل کرنے، یعنی کسی کا شاگرد بننے، تلمیذ بننے، طالب علم بننے کی صلاحیت بھی ہے، اور اس کے اندر مدرس بننے کی صلاحیت بھی ہے. سبحان اللہ. تو آج ہم نے کل سیکھا نا، آج ہم آپ کے سامنے اس کا اظہار کر رہے ہیں. اگر سیکھا نہ ہوتا تو آج اظہار نہ کرتے. تو بھائی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ خلافت کے منصب کا وہی اہل ہو سکتا ہے جو اس وصف سے متصف ہو، جو علم کا لازمہ ہے. وہ کیا ہے کہ اخذ علم کی صلاحیت بھی رکھے، حصول علم کی صلاحیت بھی رکھے، انتقال علم کی صلاحیت بھی رکھے، اور تدریس کا ملکہ بھی رکھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم. اللہ تعالیٰ خود انسان کے بارے میں بات فرما رہے ہیں، فرشتوں سے کہہ رہے ہیں میں تمہیں نہ کہتا تھا انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں غیب اور پوشیدہ ہر چیز کا علم رکھتا ہوں، چھپی اور ظاہر ہر چیز کا علم رکھتا ہوں. میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ یہ انسان ہی اس بات کا اہل ہے کہ اس کو منصب خلافت دیا جائے. سمجھ آ گئی؟ اب چنانچہ دیکھو، اب مربی، والد جو ہے وہ مربی ہے، تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، پالتا ہے اپنے بچوں کو، ان کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ رزاق کون ہے؟ رب کون ہے؟ انسانی حیات کا سبب کون بنتا ہے؟ اب بچہ بیمار ہو جائے، اس کو بیماری سے بچانا، حالانکہ بیماری سے بچانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی ہے. اچھا بیمار ہو جائے تو اس کی صحت کا بندوبست کرنا، صحت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ کام سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سونپ دیے ہیں اپنے خلیفہ کو. اچھا انسان تو انسان، کہ انسان کے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے؟ انسان تو خود اس کائنات کی بقا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. چنانچہ اس کائنات کی بقا کے لیے انسان پانیوں کا درست استعمال کرتا ہے، ہواؤں کا رخ انسان جو ہے وہ اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، انسان زمین کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے. تو یہ ساری صلاحیتیں اللہ پاک نے انسان کو دی ہیں. اب انسان اتنا بعض اوقات گر جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ یا کوئی شاگرد جو بیٹا اپنے ماں باپ کے احسانات کو یک وقت ایک ہی لمحے میں، یک لحظہ، ایک لحظے میں بھول کر یہ کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ میں خود ہی ہوں. یا کوئی شاگرد کہتا ہے جی میرے استاد تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ میں خود ہی ہوں. ایسے ہی انسان بعض اوقات اتنا گر جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے خدا کیا چیز ہے، سب کچھ میں خود ہوں. حالانکہ یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بتا دیا کہ بھائی یہ خلافت کا اہل میں نے تجھے کیا ہے، یہ صلاحیتیں میں نے تجھے دی ہیں، یہ عقل میں نے تجھے دی ہے، یہ سمجھ بوجھ میں نے تجھے دی ہے، یہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت میں نے تجھے دی ہے، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری کائنات تیرے لیے مسخر میں نے کی ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد اگر تو انکاری ہوا تو میرا ہی ہو گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. تو آج کے سبق کے اندر جو ہے وہ ان ضروری امور کا اظہار جو ہے وہ آپ کے سامنے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.